وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آیہ مبارکہ جو تلاوت کی وہ صرف سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ سورہ ہجر شروع کر رہے ہیں۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حروف مقاطعات کے بعد فرما رہے ہیں، الف لام را حروف مقاطعات ہیں، تلک آیات الکتاب، کہ یہ آیات ہیں کتاب کی۔ کون سی کتاب؟ وقرآن مبین، اور یہ واضح قرآن ہے۔ یہ کتاب جو ہے واضح ہے، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے، قرات سے پڑھنا ہوتا ہے، اور جو کتاب بار بار پڑھی جائے، یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ قریش مکہ تھے۔ یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو اپنی افادیت، اپنی جامعیت کے اعتبار سے صحیح معنوں میں کتاب کہلانے کے مستحق ہے، اور یہ واضح قرآن جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جو حلال اور حرام کو واضح کرتا ہے یہ قرآن، اور جس کی روشنی انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو منور کرتی ہے اور کر رہی ہے الحمدللہ، اور اس کی آیات اپنا مدعا صاف صاف کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ اگلی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب، اللہ کہہ رہے ہیں ربما، ان قریب، یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، ناشکریہ کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے بھی اللہ کی نہیں ماننا چاہتے، وہ جو کلمہ ہی نہیں پڑھنا چاہتے، جو مسلمان ہیں لیکن صرف بائی برتھ مسلمان ہیں، یہ سب ان سب کے لیے ہے۔ کفر کا جو لفظ ہے جب اسلام کے مقابلے میں آتا ہے تو یہ کفر کے لیے آتا ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، کفار مکہ جس طرح ہم بولتے ہیں، اور شکر کے مقابلے میں جب کفر آئے تو یہ ناشکری کے لیے آتا ہے۔ تو ان قریب چاہیں گے، ربما ان قریب، یا ود الذین کفروا، چاہیں گے انکار کرنے والے لوگ، ناشکرے لوگ، جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں، یا مان کے بھی اللہ کی نہیں مانی، لو کانوا مسلمین، کے کاش ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو سر تسلیم ہم کر لے، جو اپنی ساری ول اللہ کے آگے سرنڈر کر دے، جو کہے کہ میری خواہش نہیں چلے گی، اب جو میرا اللہ چاہے گا وہی میری خواہش ہوگی، وہ مسلم ہوتا ہے۔ جس کا ہیرو جو ہے وہ ہو جو اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہو، اور وہ جس کے لیے سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے ہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو اللہ کے رسول ہیں، اور جس کے لیے صحابہ کی زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہو، اس میں اسپیشلی عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں ان کو پڑھنا تو بڑا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے اس میں ہمیں ہر قسم کے صحابہ مل جائیں گے، مالدار بھی، تاجر بھی، ایسے جو بڑے کمزور تھے وہ بھی، ہر قسم کی پرسنالٹی نظر آئے گی، ابو بکر صدیق جیسے نرم دل رکھنے والے، اور عمر فاروق جیسے زبردست شخصیت، جو مسلمانوں کے لیے تو بڑے نرم رحم دل تھے کمزوروں کے لیے، لیکن جو جابر اور جو کفار تھے ان کے لیے اللہ اکبر، آپ سب جو رضی اللہ عنہ ہیں وہ آہنی دیوار کی طرح تھے، اور آپ کے دور میں اسلام نے بہت ترقی کی اور اپنے عروج تک پہنچا، 22 لاکھ مربع میل تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ بہرحال یہ کب کہیں گے اس کے بارے میں بہت ساری روایت ہے، موت کے وقت جب فرشتے نظر آئیں گے اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو قرآن کہہ رہا تھا، جو مسلمان کہہ رہے تھے، جو پریکٹس کرنے والے مسلمان ہیں، جو عمل کرنے والے مسلمان ہیں، جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا۔ یہ بات ان کو قبر میں جا کر بھی سمجھ آ جائے گی، یہ بات برزخ کی زندگی جو قبر میں سے
ڈالنے کے بعد قیامت تک کے دن تک کے لیے تب بھی سمجھ آ جائے گی، اور قیامت والے دن بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جب فیصلے کر دیے جائیں گے، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ کے جو مسلم بندے ہیں، جو فرما بردار ہیں، جنہوں نے پوری کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بھی اللہ کے احکامات کی حکم عدولی نہ ہو، اللہ کا جو حکم ہے ان کی نافرمانی نہ ہو، اور آپ اپنی پوری کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع میں زندگی گزرے، تو کہیں گے وہ کفار جنہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا، ایک طرف تو وہ مسلمان ہوں گے جن کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہوں گی، اور ایک طرف وہ کفار ہوں گے، تو اس وقت کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یا اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا، اس کو بھی اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ تو شاید اس وقت بھی کہیں گے کہ کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا صدق کے دل سے، تو آج ہم نکل آتے، کیونکہ گناہ کار مسلمان جو ہیں وہ سزا بھگتیں گے۔ اور یہ سزا کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، بالکل کوئلے کی مانند سایہ ہوگا۔ یقین جانے جہنم کا ایک غوطہ جو ہے وہ پوری دنیا کی جتنی زندگی ہے ہماری، اس کی جتنی بھی ہم آسائشیں کر لیں، جتنی عیاشیاں کر لیں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے فرمایا کہ جب جنت میں ڈالا جائے گا کسی شخص کو جسے دنیا میں بڑی تکلیف اٹھائی ہوں گی، بہت ظلم سہے ہوں گے، اور جب اللہ اس کو جنت کا ایک غوطہ دیں گے تو پوچھیں گے اے میرے بندے، تجھ پر دنیا میں کیا کیا زیادتی ہوئی، تیرے ساتھ کیا کیا ہوا؟ تو کہے گا میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ سب کچھ بلا دے گی، اور جہنم جب ایک شخص، میں کہتا ہوں دنیا میں جس کو آپ سب سے زیادہ خوش قسمت شخص سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے، اس کو تو کیا کیا مل گیا، بیٹے یہ وہ، اس شخص کو اللہ نہ کرے اس کے لیے جب جہنم واجب ہو جائے گی، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک غوطے کے بعد پوچھا جائے گا تجھے دنیا میں کیا کیا ملا تھا؟ تو کہے گا میں نے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا، کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم۔ تو بہرحال کفار اس وقت سوچیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، دل سے اس بات کی آرزو کریں گے، کاش وہ بھی اس دین کے پیروکار ہوتے، انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا ہوتا۔ یہ اظہار حسرت وہ کب کریں گے؟ طبرانی میں حدیث ہے حضرت جابر سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کئی گناہ گار دوزخ میں جائیں گے، اور کفار انہیں تانا دیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تم کہتے تھے کلمہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے، تو تم نے تو فلاح نہیں پائی، تمہارا انجام ہم سے مختلف کیوں ہے؟ تمہارا ایمان تمہیں کوئی نفع نہ دے پایا۔ اس وقت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ان کو آگ سے نکال کر لے جائے گا، تو جو ایسے ہر اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، کہ اللہ کسی کو بھی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے نا، اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے بتوں کو یا کسی کو بھی، تو اللہ ایسے لوگوں کے علاوہ جس نے شرک نہ کیا ہوگا، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے، ہمیں تو بڑا آسان لگتا ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تباہ ہوا درم و دینار کا بندہ، نام تو چاہے ہم جو مرضی رکھ لیں عبد الرحمن، لیکن بات یہی ہے کہ عبد الرحیم یہ بڑے خوبصورت نام ہے، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، لیکن انسان کس کا بندہ بنا ہوا ہے؟ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ کس کے لیے جستجو کر رہا ہے؟ کس کی بات کو مان رہا ہے؟ کس کے لیے پوری زندگی گلا رہا ہے؟ وہ درم و دینار کے لیے، سونے چاندی کے لیے ہو۔ اسی طرح خواہش نفس کا بندہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ جو دنیا میں جس نے اچھی سورہ نازعات میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہوگا۔ اس سے پہلے فرمایا کہ جہنم کن کا ٹھکانہ ہوگا؟ وہ جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لے گا اور آخرت کو بلائے رکھے گا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ بہرحال مسلمان جو ہے نفع جو ہے وہ اسلام دے گا انشاءاللہ، لیکن شرک سے بچے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 دفعہ یہ آیت سورہ نساء میں ہم نے پڑھی کہ اللہ شرک کے سوا جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے معافی دے دے، آیت نمبر 48 ہے اور آیت نمبر 116۔ اس وقت اللہ کے حکم سے بہرحال اس شخص کو نکال لیا جائے گا، اور اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، کہیں گے کاش اس وقت کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ علامہ اندلسی نے لکھا ہے کہ یہ صرف اس وقت نہیں ہوگا بلکہ کئی موقع پر کفار کو یہ افسوس ہوگا، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں جب اللہ کی نصرت آتے دیکھیں گے،
اس وقت بھی ان کو لگے گا کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہماری بھی مدد ہوتی، ہوا موت کا وقت ہو، ہوا حشر کا وقت ہو۔ بہرحال تمام ایسے مواقع پر کفار کو حسرت ہوگی جب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا۔ اگلی آیت نمبر 3 میں آتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑیں، آپ کھانے دیں، مزے اڑانے دیں، یتمتعوا فائدے اٹھا لیں، اور جو انہوں نے امیدیں باندھ رکھی ہیں نا، آرزویں پوری کر لینے دیں ان کو۔ یلہہم الامل، عمل جو ہے آرزویں، امیدیں، اور جو امیدوں نے ان لہویات میں وہ پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھ ان کو مشغول کر لیا ہے، جن آرزوؤں کے پیچھے وہ چل پڑے ہیں، فسوف یعلمون، تو عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا، عنقریب ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا کر رہے تھے، کرنا کیا تھا، کر کیا ہے۔ لہویات جو ہے نا، ہر وہ چیز ہے، یلہہم العمل، عمل تو کہتے ہیں امید کو، جھوٹی امیدیں اس کے لیے، یا آرزویں۔ لہویات کیا ہے؟ ایسے بے مقصد کام جن میں انسان مشغول ہو کر جو کام کرنے والے تھے مفید کام، ان کو ترک کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے سورہ نور میں کہ اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں مشغول کرتی ہیں اپنے اندر ان کی تجارتیں یا ان کے لین دین، اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کے حکم سے نہیں روکتی۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو نیکوکار ہیں ان کے لیے نماز کا جیسے وقت ہوتا ہے، ہمیں جب ہم دنیا میں مصروف رہیں، کاروبار بھی کریں، کوئی بات بھی کہی جا سکتی ہے، ہنسی مذاق بھی کیا جا سکتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن جیسے ہی اللہ کی اذان کی آواز آئے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ دنیا میں دنیا کی زیب و زینت سے اپنا جو حصہ لینا چاہتے ہیں لے لیں، کر لیں موج میلا، ان کو وہ حصہ لے لینے دیں۔ انہوں نے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے جو لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ یار یہ میرے پاس آ جائے تو میں پھر یہ کروں گا، یہ گاڑی ہونی چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، اتنا کاروبار ہونا چاہیے، یہ پلازا خرید لوں، اور انہیں میں مشغول رہنے دیں، ان کو کرنے دیں، ان کو دنیا پھر دنیا پھر دنیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میں تمہارے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ میں تمہارے بارے میں یہ خدشہ نہیں رکھتا کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی۔ اور یقین جانے یہ حدیث آج کل پوری مبرہم ہو کر ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھیں کہ دنیا کیسی کھول گئی ہمارے سامنے، اور تم اس میں سبقت لے جانے کی خاطر، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خاطر اس دنیا میں ایسے پڑو گے کہ یہ دنیا پھر یہی کام جو ہے، یہ دنیا تمہیں اسی عمل میں ہلاک کر دے گی، یعنی دنیا ہی دنیا کماتے کماتے ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ دنیا کی ترقی، دنیا کا بڑا عہدہ، دنیا میں کاروبار میں اور وسیع کاروبار، جاب میں اور ترقی، جو بھی ہے بس پڑھائی بھی ہو رہی ہے تو صرف دنیا کے لیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث تو ہمیں شاید یاد بھی نہیں ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ باقی بنے ڈاکٹر، بنے انجینئر، MBA کریں، بڑے ماسٹر ڈگری حاصل کریں بزنس کی، کیمسٹری میں جا کے PhD کریں، فزکس میں کریں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی کرنا ہے اور یہ قرآن جو ہے یہ تو بس ایسے مولویوں کے پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے، ان کو کوئی کام نہیں ہے، تو اللہ معاف کرے ہم سب کو، کل قیامت والے دن ہمارا بھی ان میں شمار نہ ہو جائے کہ کاش ہم اللہ کی مان کر چلے ہوتے، کاش ہم مسلم ہوتے، مسلم سر تسلیم ہم کر کے جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کرنے والے ہوتے۔ بہرحال دنیا کی مشغولیت جو ہے اور لمبی امیدیں رکھنا ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے، اور جب یہ بیماری دل میں گھر کر دینا، اللہ اکبر، تو پھر اس کا علاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی آنسو نہیں بہتے، دل نرم ہی نہیں ہوتا، دل کا سخت ہو جانا، دوسری بات دل کا سخت ہو جانا، تیسری بات لمبی امیدیں آرزو کا، جیسے دنیا میں رہنا 1000 سال رہنا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے دنیا کی حرص، کہ بس دنیا آ جائے میرے پاس، مال زیادہ آ جائے، اللہ مال اور دیتے، اللہ عزت اور دیتے، اللہ اوٹ پر آ دے سب کچھ، بس یہ حرص۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس امت کے پہلے لوگ نیکی اور زہد پر یقین کی وجہ سے، ان کا نیکی اور زہد جو تھا وہ ان کے اللہ پر یقین کی وجہ سے تھا، اور اس امت کے آخر کی ہلاکت بخل اور خود ساختہ امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے آدمی کا دل دو چیزوں کے لیے ہمیشہ جوان رہتا ہے، اللہ اکبر، یقین جانے ایسے ہی ہے، آپ کی زبان ایک سے نکلا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، میری عمر بھی 60 سال ہے، کہ اللہ اکبر کس چیزوں پر کے لیے جوان رہتا ہے؟ دو چیزوں کے لیے جوان رہتا ہے کہ اللہ دنیا اور دے دے، مال اور آ جاؤں، اور لمبی امید ہے کہ ابھی شاید پتہ نہیں کتنا جینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جیسے جیسے برا ہوتا جاتا ہے اس کی دو چیزوں میں حرص بڑھ جاتی ہے، مال اور لمبی عمر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، کندھوں کو پکڑ کر نہ فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح راستہ عبور کرنے والا مسافر ہو۔ یہ تو کتنا ٹڈیوٹ ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا کمپیریزن صحیح مسلم کے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھا دیا کہ کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے سمندر میں، دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے، کمپیریزن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو ابھی میں نے پہلے راستے پر بولی، اور دوسری جو حدیث ہے جو انگلی پر پانی والی وہ صحیح مسلم کی ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہاتھ کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اور فرمایا یہ انسان ہے۔ پھر اس کے پہلو میں ایک اور ہاتھ کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اور فرمایا یہ اس کی موت ہے۔ اور پھر اس کے پہلو میں ایک لمبی لکیر کھینچی، پہلے زندگی، یہ انسان ہے، یہ اس کی موت ہے، کتنی زندگی ہے۔ اور پھر ایک لمبا ہاتھ کھینچا اور فرمایا یہ انسان کی آرزویں اور امیدیں ہیں، زندگی تھوڑی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کام نکلے۔ ہم کتنی خواہش، ایک کے بعد دوسری خواہش۔ مجھے یاد ہے کہ گاڑی اللہ دے دے، اب گاڑیوں میں پھر گاڑی میں چوائس آ گئی کہ یہ گاڑی ہونی چاہیے، پھر یہ گاڑی ہونی چاہیے۔ گھر اللہ دے دے، اب گھر میں پھر چوائس آ گئی کہ ایسا گھر ہونا چاہیے، پھر فارم ہاؤس ہونا چاہیے۔ انسان کی امیدیں آرزویں تو ختم ہی نہیں ہوتی، سوائے اس وقت جب قبر کی مٹی ہی انسان کے منہ کو بھرتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کہ کثرت مال نے تمہیں غافل کر دی یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی۔ کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا، کاش کہ تمہیں علم ہوتا، کاش کہ تمہیں یقینی علم ہوتا۔ اللہ اکبر، اصل بات یہ ہے کہ تم ضرور موت دیکھو، پھر تم ضرور اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ یہ ہے سب سے جھنجھوڑ دینے والی آیت کہ تم سے جو دنیا میں تمہیں نعمتیں دی تھی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا جواب ہے میرے اور آپ کے پاس؟ ایک نعمت کا بھی یقین کرے جواب نہیں دے سکتے۔ جو پانی ہم پیتے نا، اللہ اکبر، یہ اگر نہ ملے نا ہمیں 10 دن 15 دن، اور ہم کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ کوئی کہے کہ تمہارے پاس یہ گاڑی جو سب کچھ جو بھی ہے مجھے دے دو، پانی کا گلاس لے تو ہم لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جو مفت مل رہا ہے یہ صاف پانی۔ بہرحال ان ساری حدیثوں کا اللہ اکبر جو مفہوم ہے، میں نے یہ نہیں ہے کہ انسان مستقبل کے لیے کوئی تیاری نہ کرے، دنیا کے لیے کوئی بھی محنت نہ کرے، کوئی منصوبہ بندی نہ کرے، کوئی بزنس نہ کرے، کوئی جاب نہ کرے، یہ نہیں ہے، کوئی پڑھائی نہ کرے، بلکہ آخرت ہر وقت یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ دوسرے درجے میں ہو، اول درجے میں ہر وقت پیش نظر آخرت ہو۔ دنیا حاصل کرتے وقت بھی ہماری نظر آخرت پہ ہو کہ ہم کسی اگر بزنس کر رہے ہیں، اگر کہیں ملازم ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری کریں، اور اگر ہمارے پاس کچھ ملازم اللہ نے ہمیں بڑا بزنس دے دیا تو زیادہ ملازم ہے تو ان کا حق ادا کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، لوگوں سے جھوٹ بول کر بے ایمانی نہ کریں، جو دکھائیں وہی دیں، ہمارا جو عمل ہو، ہمارا جو وعدہ ہو وہ پورا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور کوئی دین نہیں ہے اس شخص کا۔ اور کاروبار میں تو کاروباری شخص ہوں، اتنی بد عہدیاں ہیں، اتنی کمٹمنٹیں کر کے لوگ توڑتے ہیں کہ اللہ اکبر کیا کہیں۔
تو اللہ کرے مجھے بھی اللہ توفیق دے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اپنی وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے بے ایمانی نہیں کرتے، کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرتے، جو ہے وہی کسٹمر کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ ایسی توفیق ہم سب کو دے۔ غلطیاں کوتاہیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں، اللہ سے معافی کے ساتھ۔ بہرحال لمبی امیدیں منصوبہ بندی کرنا، کوئی یہ چیز سے منع کیا گیا کہ صرف ٹوٹل جو ہے ہمارا کنسرن ہی دنیا بن جائے۔ ممنوع یہ چیز ہے کہ صرف دنیا کمانے اور دنیاوی زینت ہی ہر وقت ہمارے دماغ میں رہے، اسی میں مشغول رہیں۔ پیسو اب تو دینار اب تو درہم، کہ تباہ ہوا دینار و درہم کا بندہ یا خواہش۔ اب آرائی تمانی تحضا الہا ہو، کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ افانتا تکونوا علیہ وکیلا، تو کیا قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر کہ آپ اس کی وکالت کریں گے؟ کیا اس کی سفارش آپ کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اس آیت جب آئے تو ہمیں عربی سمجھ جائے گی نا، تو پھر پتہ چلے گا اس میں کتنا جلال ہے، اللہ کے اس آیت میں کتنا جلال ہے۔ بہرحال آخرت کی طرف اگر توجہ نہ اور دوسرا دنیا ہی ہو تو پھر اللہ اکبر، پھر ہمارے پاس اللہ اکبر کیا ہوگا اس وقت؟ پھر ہم سوچیں گے ربما کاش ہم نے اللہ کی مان کر چلے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فکرے سے بچا لے اس دن، قیامت والے دن، اور اللہ ہم سے ایسے مال کرا لے کہ جس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے پرچے پر نظر ڈالے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو دیکھ کر اپنا فضل سے ہمیں بخش دے۔ بہرحال بہتر اور قابل ثواب یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے سب سے پہلے سوچے اور دنیا کو اس کے بعد رکھے۔ ہاں دنیا کے لیے ضرور کرے، لیکن آخرت جو ہے وہ پریورٹی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نماز میں روانگی لشکر جو ہوتی تھی اس وقت جو ہے اس کے لیے تیاری کرتا تھا، اور الحمدللہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے، کیونکہ یہ امیر مومن تھے اور جنگوں میں بہت گئے، تو صفے درست کرتے تھے، کیونکہ ان کو جانے سے پہلے اللہ اکبر بہت ساری ہدایات دیتے تھے، اور کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو کہ الحمدللہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ مالدار ہیں، وہ اپنے مالوں سے دین اور جہاد کر کے، میں اس طرح جہاد کر رہا تھا، دین کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور یہ جہاد کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مال کمانے کے لیے تجارتی منصوبے بنائے تو اس میں کامیابی کی امید رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی آرزو کرے کہ میں اور بزنس بہتر کروں، دھوکے بازی نہ ہو، لیکن اللہ کے حقوق پہلے ادا کرنے ہیں۔ یا کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ اچھی ملازمت مل جائے، اس کا کیریئر اچھا ہو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، اسی طرح بیوی بچوں کی اچھی طرح کفالت کر سکے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے خرچ کر سکے، تو اس نیت میں یہ نیت بھی کار ثواب ہے، یقین جانے یہ منع نہیں ہے، کیونکہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہاں اس چیز سے تو ضرور بچنا ہے کہ ہمیں چاہے محنت مزدوری کرنی جائے پڑے، سوال نہیں کرنا۔ اسلام میں جو مطلوب ہے، اللہ نے انسان کے اوپر جن کی کفالت کی ذمہ داری رکھی ہے نا، اس کو پورا کرنا بھی عبادت ہے، یقین جانے۔ دین تب عین عبادت بن جاتا ہے کہ جن کی ہم پر ذمہ داری ہے ہم ان کی ذمہ داری کو پورا کریں، مگر اسلام صرف دنیا ہی کے بارے میں سوچنا، لمبی آرزویں امیدیں لگانا، اس سے منع کرتا ہے۔ پیش نظر آخرت کا نہ ہونا، اس کی اسلام مذمت کرتا ہے، یقین جانے۔ اور اللہ کرے کہ ہمیں موت ہمیشہ یاد رہے اور گناہوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کرتے رہیں، اور اللہ کے فرما برداری والے کام کرنے کی جتنی بھی ہو سکتی ہے ایٹ موسٹ اسٹرگل پوری کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ اگلی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ معلوم، جتنی بھی ہم نے بستیاں یا جتنی بھی ہم نے قومیں ہلاک کی، سب کے لیے ایک وقت، ان کو ایک وقت دیا گیا، ایک وقت مقرر ان کے لیے تھا جو ان کے لیے ان کو عمل کرنے تھے۔ ما تسبق من امت، کوئی امت کسی سے سبقت نہیں لے کے جا سکتی، امت اجلہا، اس پہلے نہیں ہو سکتا اس سے کہ جو اللہ نے مقرر کیا اس سے پہلے اس پر کوئی عذاب آ جائے، وما یستاخرون، اور نہ ہی پھر ان سے مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے جس بستی کو بھی اتفاق کیا اس وقت تقدیر اس پر پہلے مقرر کر دیتے کہ اس کا یہ وقت ہے، اتنے ان کو ٹرن اوور ملے گا، لہٰذا کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے آگے نہ بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ البتہ ان پر عذاب آنے اور ان کی ہلاکت کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، بس جو پہلے زمانے کے کفار تھے ان پر عذاب اور ہلاکت کا وقت پہلے تھا، اور جو بعد میں آنے والے ناشکر اور کافر ہیں ان کا عذاب اور ہلاکت کا وقت بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ البتہ اللہ نے
اللہ نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے تو پہلے اس پر اپنے نبی اور رسولوں کو ذریعے حجت کو قائم کیا ہے. انہوں نے حجت قائم کر دی رسولوں نے. دن رات جا کر تبلیغ کی. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رات کو بھی گیا، دن کو بھی گیا، اکیلے اکیلے کو سمجھایا، محفلوں میں سمجھایا، کہیں بھی میں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا کہ جہاں میں سمجھا سکتا تھا. حجت جب پوری ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے، جب ان لوگوں نے ہدایت کو وہ لوگ قبول نہیں کرتے یا نہیں کیا تو پھر اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. لہٰذا اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی کہ شرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اس کو ترک کر دو، بچو اس سے، ورنہ تمہارے لیے بھی تباہی ہے اور یقینی ہلاکت ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. کہتے تھے کیا تھے کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ تم پر کوئی ذکر اترا ہے، ذکر جو ہے یہ قرآن ہے، تو ہمیں کوئی مجنون لگتا ہے کوئی جن نے اثر کر دیا ہے، لگتا ہے یہ کچھ مسئلہ اور ہو گیا ہے ان کے ساتھ، اور کہتے تھے ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن میں اصلاحاً کلام الہی کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ذکر ہے، جو سراسر نصیحت ہے. اس سے پہلے جتنے صحیح کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی تھی وہ بھی سب ذکر تھی، مگر یہ قرآن از ذکر ہے، اب کامل ذکر ہے. ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اس کا لیا اس لیے یہ اب قیامت تک کے آنے والی ہر انسان کے لیے بھی یہی قرآن جو ہے ذکر ہے. اصل میں ذکر کے معنی یاد دہانی کرانا اور نصیحت کے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جیسے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کہ یہ ذکر جو ہے، یہ قرآن، یہ تو بہت مبارک ہے، کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ انبیاء کی یہ آیت نمبر 50 ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ نصیحت تو تم اور تمہارے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے، اور ان قریب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. انکا لمجنون، یہ وہ فکر ہے جو طنز پر کہتے تھے. ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ان کو مجنون کہہ سکیں، اور جو ذکر ان کو، بلکہ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذکر نازل ہو رہا تھا نہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اصل کی، اس لیے طنزیہ کہتے تھے کہ جو تو کہتا ہے نا تیرے پر ذکر اترتا ہے تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے. اس طرح کی باتیں تو ہے سب رسولوں سے کی گئی. موسیٰ علیہ السلام جب دعوت تو تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس آئے تو اس نے کیا کہا تھا، اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ کہ یہ تمہاری طرف جو کہہ رہا ہے نا میں رسول بنا کے بھیجا ہوں، مجھے تو یہ مجنون لگتا ہے، یہ تو کوئی اس پر جنون طاری ہے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 27 ہے. اللہ اکبر. اور آگے میں آیت سے ترجمہ کر دیتا ہوں، لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ ان کنت من الصادقین کہ کیوں نہیں آیا پھر اس کے ساتھ فرشتہ. یہ بھی بہت اعتراض آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ بہت دعویٰ دیا ہے. میں صرف 2 آیتیں کوٹ کر دیتا ہوں. وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں نا، وَكَلَّمَهُم مَّعَهُمُ الْمَوْتَىٰ اور ان سے مردے بھی کرتے ہیں کلام، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا اور جو چیز یہ مانگ رہے تھے سب ان کے سامنے جمع کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا کیونکہ یہ ماننے کے لیے تھوڑے کہہ رہے تھے، یہ تو حجت بازی کر رہے تھے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ کہ نہیں منع کیا تھا، لوگوں کو نہیں روکا تھا کہ وہ ایمان لیتے جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی. إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کوئی کسی بشر کو رسول بنایا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ اگر آسمان سے اللہ اتار دیتا فرشتوں کو رسول بنا کر، فرشتوں کو کسی فرشتے کو رسول بناتا، اللہ اکبر، تو زمین پر بھی اگر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا دیتا. پھر ان کو یہ اعتراض ہوتا کہ یہ تو فرشتہ یہ کر سکتا ہے، ہم کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو جتنا کہا ہے جتنا سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا